آج 7 دسمبر ہے۔ آج کے دن 1970 میں پاکستان کے پہلے جنرل الیکشن ہوئے تھے۔ اسی مناسبت سے آج کے دن میں پاکستان میں ووٹر کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ اگر تاریخ میں جائیں تو باوجود اس بات کے کہ پاکستان کے بننے میں انتخابات کا کلیدی کردار ادا ہوا تھا اور پاکستان بنا ہی ووٹ کی طاقت سے تھا، لیکن بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد سے 1970 تک پاکستان میں قومی سطح کے کوئی الیکشن نہیں ہوئے۔ ہاں، کبھی کبھی نام نہاد صوبائی الیکشن ہو جاتے تھے۔ خدا خدا کر کے 1970 میں پہلے جنرل الیکشن ہوئے، لیکن ان کے نتائج بھی ماننے سے انکار کر دیا گیا، اور اس سب کے نتیجے میں جو سانحہ ہوا وہ سب کے علم میں ہے۔ اس کے بعد الیکشن بھی ہوتے رہے، حکومتیں بنتی بھی رہی اور برخاست بھی ہوتی رہیں، اور ووٹر درمیان درمیان میں اپنے ووٹ کا حق استعمال بھی کرتے رہے۔ ووٹر کے ووٹ کی طاقت سے حکومت کی تشکیل کے عمل کو جمہوریت کہتے ہیں۔ لفظ جمہوریت انگریزی لفظ ڈیموکریسی سے نکلا ہے۔ اس کا مادہ دو یونانی الفاظ پر مشتمل ہے، ایک ڈیمس جس کا مطلب ہے کسی ریاست میں رہنے والا شخص یا باشندہ، اور دوسرا لفظ کراتوس جس کے معنی ہے طاقت اور حکومت، یعنی کہ ڈیموکریسی یا جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس میں طاقت اور حکومت اس ریاست میں بسنے والے باشندوں کے ہاتھ میں ہو، اور عوام ہی اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اپنی ریاست پر حکومت کر رہے ہوں، اور ان کے منتخب کردہ تمام نمائندے ہر سطح پر عوام کو جواب دہ ہوں۔ اسی وجہ سے کسی بھی اصل جمہوری نظام میں عوام کی رائے اور اہمیت سے انکار ممکن ہی نہیں، اور اسی بنا پر جدید دنیا میں جمہوریت کو بہترین طرز حکومت سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جمہوری نظام میں ریاست کے ہر باشندے کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ کے بغیر مکمل آزادی کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکے، جیسا کہ انسانی حقوق کے عالمی ڈکلیریشن کے آرٹیکل 21 میں کہا گیا ہے کہ ہر انسان کو یہ آزادی اور حق ہے کہ وہ براہ راست یا اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے حکومت میں حصہ لے۔ اگر آپ فٹ بال ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں تو کیا اس بات پر غور کیا کہ بیشتر ٹیموں کے بہترین کھلاڑی جیسے لیونل میسی، نیمار، امباپے 10 نمبر کی جرسی کیوں پہنتے ہیں؟ دیگر کھیلوں کا حصہ بننے والے کھلاڑیوں کے جرسی نمبر کے برعکس فٹ بال میں 10 نمبر کو ایک اعزاز اور احترام جیسی حیثیت حاصل ہے۔ تو آخر بہترین کھلاڑی 10 نمبر جرسی کیوں پہنتے ہیں؟ اس کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر فٹ بال کھلاڑی نمبروں والی جرسی ہی کیوں پہنتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ فٹ بال مقابلوں میں کھلاڑیوں کی جرسی پر نمبروں کا آغاز 1911 میں آسٹریلیا میں ہوا۔ ایک مقامی میچ کے دوران پہلی بار کسی ٹیم کے کھلاڑیوں کی جرسی کے پیچھے نمبر درج تھے۔ بعد ازاں 1923 میں ارجنٹائن میں، 1924 میں امریکہ اور 1928 میں انگلینڈ میں ایسا ہوا۔ اس وقت نمبروں کا تعین فٹ بال گراؤنڈ پر کھلاڑیوں کی پوزیشنز کے مطابق ہوتا تھا، یعنی ہر پوزیشن کے لیے 1 سے 11 نمبر مختص تھے، جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کھلاڑی کس پوزیشن پر کھیلتا ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1 جرسی گول کیپر کی ہوتی تھی، رائٹ فل بیک کے لیے 2، لیفٹ فل بیک کے لیے 3، رائٹ سینٹر بیک کے لیے 4، لیفٹ سینٹر بیک کے لیے 5، ہولڈنگ مڈ فیلڈر کے لیے 6، اور اسی طرح باقی نمبروں کے حوالے سے بھی باقی کھلاڑیوں کے نمبر درج ہوتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 نمبر جرسی خاص کیوں ہے؟ نمبروں والی جرسی سے قبل ہی اٹیکنگ مڈ فیلڈر جو اب 10 نمبر کی نمائندگی کرتا ہے کو کھیل کی بہترین پوزیشن سمجھا جاتا تھا۔ عام طور پر اس پوزیشن کا کھلاڑی ٹیم میں سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، جس کا کھیل دیگر سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فٹ بال کی تاریخ کے بیشتر عظیم ترین کھلاڑیوں جیسے پیلے اور میراڈونا 10 نمبر جرسی پہنتے تھے۔ ان کی وجہ سے ہی نمبر 10 عظمت کی نشانی بن گیا۔ نمبر 10 جرسی پہننے والا کھلاڑی ٹیم کے لیے گول کرنے کے مواقع پیدا کرتا ہے یا خود گولز کرتا ہے۔ چین بنگلہ دیش کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی کوششوں میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ چین جس طرح بنگلہ دیش میں جاری منصوبوں کا افتتاح کر رہا ہے اور چینی سفیر وہاں کے تجارتی فورمز پر جس سرگرمی سے چین کی اقتصادی تجاویز پیش کر رہے ہیں، اس سے بنگلہ دیش میں چین کی بڑھتی ہوئی دلچسپی واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے چین نے اپنے انفراسٹرکچر میں بھاری سرمایہ کاری کے ساتھ توانائی کے وسائل کی فراہمی میں مدد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس کے ساتھ وہ دونوں ممالک کی کرنسیوں کے آسان تبادلے کے لیے بھی پہل کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت بھی چین کی جانب سے اس طرح کی تجاویز کو قبول کرنے میں پوری احتیاط برت رہی ہے۔ وہ چینی تجاویز کا خیر مقدم کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی انڈیا اور جاپان جیسے ایشیائی ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنے کی اپنی خواہش کا کھل کر اظہار کر رہی ہے۔ حالیہ مہینوں میں بنگلہ دیش میں جاری کئی چینی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، ان میں سے کچھ کا تو افتتاح بھی ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں چین کے سفیر لی زیمنگ کے بیانات کو بھی بنگلہ دیش اور چین کے میڈیا میں کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔
چین نے بنگلہ دیش میں مزید کئی منصوبے شروع کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔ ان میں توانائی کی فراہمی سے لے کر دریا کے منصوبے اور چٹاگانگ خطے میں اسمارٹ سٹی بنانے کے منصوبے شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں بجلی کی قلت گزشتہ 2 ماہ سے جاری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ قیمتوں میں اضافے کے باعث LPG کی قلت ہے۔ اس پر چین نے مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر حالات مزید خراب ہوئے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق چین میں فضائی آلودگی کی وجہ سے ہر سال 64,000 مردہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دارالحکومت بیجنگ کی جانب سے آلودگی پر قابو پانے کے لیے گزشتہ 10 سالوں اور اس سے زیادہ عرصے کے دوران کوششیں کرنے کے باوجود یہ بات سامنے آئی ہے۔ 137 ممالک میں ہونے والی تحقیق کے مطابق 2015 میں ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں 40% مردہ بچوں کی پیدائش کی وجہ ایندھن کے جلنے سے پیدا ہونے والی آلودگی کو قرار دیا گیا۔ نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق PM 2.5 کی وجہ سے جنن کی اموات کی تعداد کے لحاظ سے مطالعہ شدہ ممالک میں چین چوتھے نمبر پر ہے، جو دنیا بھر میں مردہ بچوں کی پیدائش کا 98% ہے۔ 137 ممالک میں سے کچھ میں بہتر ہوا کا معیار مثلاً چین مردہ بچوں کی پیدائش کے لیے عالمی بوجھ میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے عالمی ادارہ صحت کے ہوا کے معیار کے اہداف کو پورا کرنے سے مردہ بچوں کی پیدائش کو روکا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ چینی حکومت کی فضائی آلودگی سے نمٹنے کی حالیہ کوششوں نے اس طرح کی مزید اموات کو روکا ہے۔ گزشتہ 7 برسوں کے دوران پاکستان کا بیرونی قرضہ $65 ارب سے بڑھ کر $130 ارب ہو گیا ہے۔ حکومت نے واجب الادا $1 ارب قرض کی واپسی کر دی ہے، جبکہ سعودی عرب نے پاکستان کے ذمے واجب الادا $3 ارب کا قرضہ ری شیڈیول کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں فوری طور پر پاکستان بڑے معاشی بحران سے نکل آیا ہے۔ لیکن معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی یہ مسئلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ عارضی طور پر یہ ملکی معیشت پر دباؤ میں کمی آئی۔ بیرونی قرضوں کی واپسی ملک کے لیے سب سے بڑا معاشی چیلنج بن گیا ہے، جس سے نبرد آزما ہونا موجودہ اور آئندہ سالوں میں بننے والی حکومتوں کا درد سر بنا رہے گا۔ پاکستان ہر 25 سال بعد ایک بڑے معاشی بحران سے دوچار ہوتا ہے۔ 2008 کے بعد رواں والی سال 2022-23 بھی بڑے معاشی بحران کا منظر پیش کر رہا ہے۔ IMF کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 3 سال یعنی مالی سال 2023 تا مالی سال 2025 کے دوران پاکستان کو $73 ارب قرض کی واپسی کرنی ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 7 سے 8 ارب رہ گئے ہیں۔ پاکستان کو ان واجب الادا قرضوں کی واپسی کے لیے سعودی عرب کی طرح چین سے بھی قرضوں کی واپسی ری شیڈیول کرنی پڑے گی، جبکہ پیرس کلب سمیت دیگر انٹرنیشنل قرضوں کی واپسی میں مہلت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ گزشتہ 7 سال میں پاکستان کے بیرونی قرضوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ مالی سال 2014-15 میں بیرونی قرضوں کی مجموعی مالیت $65 ارب تھی، جو GDP کا 24% بنتی ہے۔ رواں مالی سال یہ قرضے $130 ارب تک پہنچ گئے ہیں، جو GDP کا 40% بنتا ہے۔ بیرونی قرضوں کی واپسی کے زیر اثر آئندہ سالوں میں بھی پاکستانی روپے پر دباؤ برقرار رہے گا، جبکہ چاہے موجودہ حکومت ہو یا آئندہ الیکشن کے نتیجے میں بننے والی نئی حکومت، بیرونی قرضوں کا انتظام آئندہ سالوں میں بڑا چیلنج بنا رہے گا۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل سمیت دیگر اجناس کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی اور کساد بازاری میں کمی آنے کی صورت میں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ پہلی دوسری کے بعد سیاست کی تیسری قوت کا حوال بھی ہمارے سامنے ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ انہیں دستیاب سیاسی قوتوں کو خوبیوں خامیوں سمیت قبول کر کے اصلاح کی کوئی صورت نکالی جائے، یا جذبہ انقلاب سے مغلوب ہو کر اب ایک چوتھی قوت کے لیے کوہکنی کی جائے۔ دستیاب سیاسی قوتوں میں اب کسی کو کسی پر کسی قسم کی کوئی اخلاقی برتری نہیں۔ میر صاحب کے الفاظ مستعار لو تو حسرت وصل اندوہ جدائی خواہش کاوش ذوق و شوق سب سانجے ہیں، یعنی ایک سے ہیں یہ رانجھا بھی اور انشا بھی۔ اب کیا یہ حقیقت تسلیم کر لی جائے کہ سیاست کسی درویش کی خانقاہ نہیں، یہ خوبیوں خامیوں میں لپٹی حصول اقتدار کی کشمکش کا نام ہے، یا پھر چشم مشتاق کو کسی نئی قائد انقلاب کی تلاش کرنی چاہیے جو اس دنیاوی آزار سے بلند ہو اور بصیرت کی آب رواں سے مزید نیا پاکستان بنانے تشریف لائے اور وطن عزیز کے تمام کوچے عنبر ہو جائیں۔ بھٹو اور شیخ مجیب پاکستان کے پہلے عام انتخابات کی پہلی 2 سیاسی قوتیں تھیں۔ ایک کو غدار قرار دے کر الگ کر دیا گیا، دوسری کو چند سالوں بعد تارا مسیح کے حوالے کر دیا گیا۔ عشرے کے بعد ماشاء اللہ کا سورج بستی لال کمال میں غروب ہوا تو معلوم ہوا کہ بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے اب ایک دوسری قوت ضروری ہے۔ یہ دوسری قوت دلی کے کوچوں کی طرح اوراق مصور تھی۔ نومولود کا نام اسلامی جمہوری اتحاد رکھا گیا
اور اس کی طبیعت میں ایسی روانی تھی کہ اخلاقیات ساتھ بہا کر لے گئی۔ کسی کو شک ہو تو اس زمانے کے انتخابی نعروں اور ترانوں کو ایک بار پھر پڑھ اور سن لے۔ پھر ایک وقت آیا اسلامی جمہوری اتحاد کے اندر سے چھوٹی برائی اور بڑی برائی کے فلسفہ عشق نے ظہور کیا۔ شمس و قمر کی اس نئی فکری کہکشاں سے کوئی یہ نہ پوچھ سکا کہ برائی کے ساتھ یہ چھوٹی اور بڑی کے سابقے لاحقے کس اصول اور تحقیق کی بنیاد پر لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی کون سا پیمانہ ہے جو پیپلز پارٹی کو بڑی برائی اور مسلم لیگ نون کو چھوٹی برائی قرار دیتا ہے اور آپ کو ازرہ مروت صالحین میں شمار کرتا ہے۔ یہی وقت تھا جب یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دونوں چور ہیں اور قوم کو اب ایک نئے مسیحا کی ضرورت ہے۔ پوسٹ ٹروتھ کے اس تاج محل کو نیا پاکستان قرار دیا گیا، نقشے کہن گویا مٹا ہی دیے گئے۔ اس عشق کی وارفتگی کسی حیرت قدر سے کم نہ تھی۔ آثار جلالی و جمالی ایک پیج پر یوں باہم ہوئے آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ یا قربان کا یہ سونامی تھما تو معلوم ہوا شہر کی مہربان فصیل ساتھ بہا لے گیا۔ سوال یہ ہے کہ جذبہ شوق کو اب کیا کرنا چاہیے؟ ارتقاء کے تحت چیزوں کو ان کے فکری انداز میں بڑھنے دیا جائے، یا ایک نیا انقلاب برپا کرنے کی خواہش میں ایک بار پھر ایک نیا مسیحا تراش کر یا قربان کی غزل کہنی چاہیے؟ کشمکش اقتدار کی سیاست کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور یہ صدیوں سے ایسے ہی ہیں۔ کسی مسیحا کی تلاش بیکار ہے۔ تیسری قوت کے تجربے نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہاں کوئی دوسری یا تیسری قوت ہوتی ہی نہیں ہے، یہاں ایک ہی قوت ہوتی ہے۔ الفاظ و معانی سے گفتار و کردار تک سب کی کہانی ایک جیسی ہے، صرف نام اور عنوان بدل جاتے ہیں۔ بس اتنا ہوا کہ عہد جدید میں آئین کی شکل میں معاشروں نے اس بے لگام کشمکش کو ایک دائرے اور ضابطے میں مقید کر دیا۔ مثالیت پسندی ہو، انقلابی رومان ہو یا عقیدت کا جنون، کسی بھی عنوان کے تحت جب آئین سے معاورہ یا بے نیاز ہو کر کوئی بت تراشا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے وہ دھڑام سے گر جاتا ہے اور کرچیاں پلکوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ سیاست میں نہ کوئی مسیحا آتا ہے، نہ کوئی قائد انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ سیاست ارتقاء اور تعمیر کا نام ہے۔ غلطیوں سے سیکھتے جائیے اور دھیرے دھیرے بہتری کی طرف بڑھتے جائیے۔ یہ ارتقائی عمل ہے جو فطری انداز سے آگے بڑھتا ہے۔ اس میں مسیحا تلاش کرنے یا مسیحا تراش کر پیش کرنے کی کوئی بےتاب تمنا کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اب دو ہی صورتیں باقی ہیں۔ ایک یہ کہ اب تک کے تجربات سے سیکھتے ہوئے یہ طے کر لیا جائے کہ معاملات صرف اور صرف آئین کے مطابق چلیں گے۔ نہ کوئی لاڈلا ہوگا، نہ کوئی معتوب ہوگا۔ آئین کے سوا کوئی پیج نہیں ہوگا، سب اسی پیج پر ہوں گے جو آئین کا پیج ہے۔ جو آئینی بندوبست سے ماورا ہو کر حمایت چاہے یا معاملہ کرنا چاہے، اسے واپس آئین کی طرف دھکیل دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ رستہ وہی ہے جو آئین میں درج ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تجربات سے کچھ نہ سیکھا جائے اور ایک نئے مسیحا کی تلاش یا تراش کا عمل شروع کر دیا جائے کہ وہ آئے گا اور راتوں رات ہماری قسمت بدل دے گا۔ یہ فیصلہ اب اس معاشرے کو کرنا ہے کہ اس نے دستیاب سیاسی قوتوں کو ان کی خوبیوں خامیوں سمیت قبول کرنا ہے، یا اب اس نے ایک چوتھی قوت کی تلاش شروع کرتے ہوئے ایک بار پھر پہیہ ایجاد کرنا ہے۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔ برانکس زو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاندنی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں۔ چاندنی چوک برانکس ساڈا ریسٹورینٹ ہے، حلال چاندنی چوک، پلیز آؤ اتنے دا فوڈ ٹیسٹ کرو۔ عرصہ دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوقین بھی صرف چاندنی چوک ریسٹورنٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھانے بالکل گھر جیسے ہوتے ہیں۔ 2570 برانکس ووڈ ایوینیو، برانکس، نیو یارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 718-325-5859۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔